الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى آله وأصحابه خصوصاً على سيد الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آتي ممسكا تلفا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری اس واعظ و نصیحت کا سلسلہ 2 جمعہ پہلے سے چل رہا ہے. اگرچہ اس کا اختتام اور پورا کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور کچھ آیات مبارکہ اسی حوالے سے، اسی مناسبت سے کہ جو ہمارا سلسلہ واعظ و نصیحت کا پہلے سے چل رہا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور پھر انسان نے اسی وجود کے ساتھ جو مال کمایا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اب اس جسم کو جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا، اللہ رب العزت کا عطا کردہ، اور وہ مال جو اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے انسان کو کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے. آیا اس جسم میں بھی انسان کی 100% مرضی ہے کہ جہاں چاہے جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے؟ اور اسی طرح جو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، اس مال کو بھی جیسے انسان کا دل چاہے، جیسے مرضی چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے خرچ کرے، یا اس کی کوئی ترتیب ہے، کوئی طریقہ کار ہے، کوئی قانون ہے؟ تو میرے محترم سامعین، اس دونوں چیزوں کی، چاہے وہ جسم ہے یا انسان کا مال ہے، ان دونوں کو استعمال کا طریقہ بھی اللہ رب العزت نے بتایا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس کو بڑا تفصیل سے بتایا ہے کہ انسان، جو تجھے اللہ رب العزت نے یہ جسم عطا کیا ہے، اس جسم میں تجھے 2 ہاتھ عطا کیے ہیں، 2 آنکھیں عطا کی ہیں، اس میں 2 کان دیے ہیں، 2 چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، اور اتنا خوبصورت جسم، ہر چیز کو اپنے مقام پر اللہ نے عطا کیا اور لگایا
تو تجھے نو جو اللہ تیرے حوالے کیا ہے تو آیا اس میں تصرف کا تو ہی مالک ہے؟ تیری مرضی چلے گی، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، جہاں چاہے تو اس کو استعمال کرتا جا، یا اس میں اللہ کا قانون چلے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چلے گا۔ ایسے ہی جو اللہ رب العزت نے مال عطا کیا، جو انسان کو پیسہ عطا کیا، تو اس مال و دولت کو بھی انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے کہ جب چاہے، جس وقت چاہے اور جہاں چاہے خرچ کر دے، کوئی اس کا حساب نہیں ہوگا، ایسا قطعاً بھی نہیں ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جسم عطا کیا ہے اس کو بھی استعمال کا طریقہ شریعت نے بتایا ہے، اور جو مال عطا کیا ہے اس کا بھی طریقہ شریعت نے بتایا ہے۔ تو میرے سامعین، انسان کو اللہ نے جو جسم عطا کیا، انسان سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، 100% میں ہی مالک ہوں، تو جہاں چاہوں اس کو استعمال کرتا جاؤں۔ آنکھ اللہ نے عطا کی ہے، میری مرضی ہے، جہاں چاہوں، جس وقت چاہوں میں استعمال کرتا جاؤں۔ ہاتھ اللہ نے مجھے عطا کیے ہیں، ہاتھ پہ میرا کنٹرول ہے، میرا قبضہ ہے، جہاں چاہوں ہاتھوں کو استعمال کروں۔ زبان اللہ نے عطا کی ہے، لیکن انسان سمجھتا ہے کہ زبان میرے قبضہ میں ہے، جہاں چاہوں، جس وقت چاہوں، جیسے چاہوں میں استعمال کرتا جاؤں۔ کان اللہ نے عطا کیے ہیں، لیکن انسان چاہتا ہے کہ کانوں کو جہاں میری مرضی آئے، گانے بجانے جو چیز بھی ہو سنتا جاؤں، میری مرضی ہے، اور جسم کو جہاں لے چلوں، پاؤں کو جہاں میں اس قدموں سے چلتا جاؤں، یہ میری اپنی مرضی ہے، میں جیسے کروں کرتا رہوں، یہ میری مرضی ہے۔ لیکن میرے سامعین، ایسا قطعاً بھی نہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے کہ انسان کا اس پہ 100% اختیار نہیں ہے کہ جہاں چاہوں ہاتھوں کو استعمال کرتا رہوں۔ کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا، میں آنکھوں کو جہاں استعمال کرتا جاؤں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں زبان کو جیسے چاہوں استعمال کرتا رہوں، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں کانوں کو جہاں چاہوں استعمال کرتا جاؤں، کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں۔ میں آنکھوں کو جہاں چاہوں، جہاں جس طرح چاہوں استعمال کرتا جاؤں، کوئی مجھ سے پوچھے گا نہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا۔ میرے سامعین، یہاں دنیا میں اگر آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی قانون نہیں ہے، تو اللہ کی عدالت موجود ہے۔ ویسے تو شریعت نے یہ قوانین جو عطا کیے ہیں، یہ دنیا میں رائج ہونے کے لیے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہماری قسمت ہی ایسی ہے کہ ہم جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں ایک بھی شریعت کا قانون نہیں۔ اگرچہ نام ہمارے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن میرے سامعین، کوئی ایک قانون بھی آپ ایسا نہیں نکال سکتے جو شریعت کے مطابق۔ جب انگریز آیا تھا، انگریز نے جو قانون بنائے تھے اور وہی قانون وہ چھوڑ کر گیا ہے، وہی اب تک چل رہے ہیں۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام ہے جو مساوات کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے نزدیک بادشاہ اور رعایا برابر ہے۔ اسلام کے نزدیک اور عورت کے قانون مختص ہیں۔
اسلام کے نزدیک بچے اور بوڑھے اور جوان کے قانون مختص ہیں اور اسی کے مطابق ہی چلنا ہوگا، اور وہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو بنایا اسی کے مطابق قانون رائج کیے۔ آپ بازار میں جاتے ہیں گاڑی خریدنے تو اس کے ساتھ ایک رکا ملتا ہے اور اس پر لکھا ہوتا ہے احتیاط اور تدابیر، سارا کچھ تفصیل سے موجود ہوتا ہے، اور یہی آپ کو تاکید ہوتی ہے کہ اس کے مطابق آپ استعمال کریں گے تو یہ چلے گی، اگر اس کے خلاف کیا تو ضائع ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی چیز لے لیں، آپ بیٹری لینے جاتے ہیں اور اس کا پانی کا لیول بھی وہ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سوکھے نہیں، اس میں ڈالتے رہیں تو اس کی لائف بڑھ جائے گی، پانی خشک ہو گیا بیٹری جل جائے گی۔ تو گرامی قدر، اللہ رب العزت نے انسان بنایا تو انسان کے ساتھ وہ احتیاط اور تدابیر کتاب اللہ عطا کی ہے، جس پر محمد الرسول اللہ کی مہر موجود ہے، اور محمد الرسول اللہ نے اس کتاب کو تفصیل سے اور عملی طور پر بتا کر دکھایا بھی ہے، قانون رائج کر کے دکھائے ہیں کہ اے میرا بندہ اگر تجھے پتہ نہیں ہے تو اس طرح کرنا ہے۔ تو گرامی قدر کہ وہ یہاں جو بات کر رہا تھا وہ انگریز قانون چھوڑ کر گیا ہے، جو دفاتر میں کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہی انگریز کا قانون ہے۔ اب جو لوگ فوج میں ہیں، نیوی میں ہیں، پولیس میں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو صحیح بتائیں گے کہ آپ سر غلط کر رہا ہے، جو بھی ہے تو آپ نے سر کہنا ہے، آپ نے کوئی سچی بات نہیں کری۔ اور انگریز یہی قانون دے کر گیا ہے کہ آپ کے بڑوں کے لیے مراعات ہوں گے اور نیچے والا طبقہ پستہ رہے گا، پستہ رہے گا۔ آپ فوج میں چلے جائیں، یہی ہے، ایک جرنل کے لیے، ایک کرنل کے لیے ساری سہولیات موجود ہیں، اس کو گاڑی مفت، اس کا پیٹرول مفت، مکان ملا ہوا، کھانے کی پینے کی چیزیں بھی ہیں، تنخواہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور نیچے کا طبقہ کا وہ انسان نہیں ہے، اس کے لیے وہی تنخواہ ہوتی ہے، باقی کوئی اس کے لیے سہولت نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے اگر وہ کہیں میڈیکل کے لیے بھی جاتے ہیں تو وہ بھی اس کو پورا نہیں ملتا۔ یہ وہی کالا قانون ابھی تک انگریز کا موجود ہے۔ یہی پولیس میں جائیں، یہی ہے، نیچے والا سپاہیوں طبقہ، ان سے پوچھیں کیا حالات ہیں، اوپر والے عیاشیاں اور مزے کر رہی ہیں اور نیچے کا طبقہ پستا رہتا ہے، اور اسی کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ آپ نے منتھلی یہ لانا ہے۔ تو وہ بیچارے کیا کرتے ہیں، وہ اسی چوک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ جائیں آپ کو پکڑ لیں گے اور کہیں گے آپ کے کاغذ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے کاغذ نہیں اٹھائے، آپ نے ہیلمٹ، آپ سے پیسے چھین لیں گے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ہماری چوک پہ بھی اکثر آتے ہیں، رات کو آنے جانے والے کو پکڑ رہی ہیں۔ ویسے آپ اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ یا کچھ ہو جاتا ہے، آپ FIR کٹائیں، اس کا کوئی نہیں پوچھتا، لیکن ادھر راستے میں آنے جانے والے کو لیے کہ آپ نے کاغذ نہیں اٹھائے، آپ کے ہیلمٹ نہیں ہے، آپ یہ نہیں ہے، وہ کیا ہے، بڑوں کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، وہ ان سے پیسے چیک کیا، اتنے آپ نے پہنچانی۔ تو گرامی قدر بات آگے نکل گئی دوسری طرف کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کو جسم عطا کیا ہے تو اس کے قوانین قرآن کے مطابق قرآن نے بیان کیے ہیں، اگر اسی کے مطابق انسان استعمال کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو آنکھ کو جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وہاں استعمال کرنا ہے۔ آپ نے بازار میں جانا ہے تو اپنی مرضی نہیں ہے کہ کوئی خاتون آئے تو آپ اس کو دیکھتے رہیں، نہیں، پیچھے سے اللہ کی لاٹھی موجود ہے۔ آپ پر یہ جائز نہیں ہے کہ آپ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس خاتون کو دیکھتے رہیں۔ آپ کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال راستے میں پڑا ہوا ہے تو آپ نے اٹھا لیا، اپنے جیب میں ڈال دیا۔
کسی کی جیب کاٹ لی، وہ پیسے اپنے جیب میں ڈال دیے، قطعاً بھی ایسی اجازت نہیں ہے۔ آپ ان کانوں سے کے ذریعے سے سارا دن گانے بجانے سنتے رہیں، کہاں جائز ہے؟ یہ آپ کی مرضی تو نہیں ہے، اللہ نے کان گانے بجانے کے لیے تو نہیں عطا کیے، یہ تو دوسری کی بات سننے اور قرآن اور حدیث اور بات سمجھانے اور سننے کے لیے عطا کیے۔ لیکن ہم اگر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے رہیں گے تو ہم قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح گرامی قدر اللہ نے جو مال عطا کیا ہے تو مال بھی انسان کی اپنی مرضی نہیں چلے گی، اپنی مرضی نہیں چلے گی، اس کے لیے قواعد اور ضوابط شریعت میں موجود ہیں کہ کمانا ہے تو حلال طریقے سے کمانا ہے۔ آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ بدنام صرف دودھ والے ہوتے ہیں اور معاشرے میں جائیں تو ہر چیز میں یہ کام موجود ہے۔ ایک عرف عام میں مشہور ہو گیا ہے کہ دودھ والے پانی ملاتے ہیں، اینٹ والے کچھ نہیں کرتے، بجری والے ملاوٹ نہیں کرتے، ریت والے ملاوٹ نہیں کرتے، کپڑے والے ملاوٹ نہیں کرتے، مرچوں والے نہیں کرتے، سارے ہی کرتے۔ جو ٹھیک چلتا ہے اس کو چلنے کوئی نہیں دیتا۔ آپ میڈیکل کی دوائی لینے جاتے ہیں تو اس میں ملاوٹ نہیں ہے۔ میرے کزن نے شروع کیا تو اس نے کہا 1 نمبر دوائی رکھوں گا، 3 مہینے کے بعد بند کر دیا۔ اس نے کہا 1 نمبر میں 1 روپیہ بچتا ہے درجن میں، اور 2 نمبر میں آپ کے بارے نہیں آ رہے۔ 3 مہینے بعد اس نے میڈیکل بند کر دیا۔ آپ کی پاکستان میں اتنی کمپنیاں، ہر دوسرے نے کمپنی لگائی ہوئی ہے میڈیکل کی، اور میرے ایک کزن ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسی میں اتنا ملاوٹ آتی ہے اسی سیرپ میں جو آپ سوچ نہیں سکتے، تو وہ آپ کو ٹھیک کرنے کے بدلے میں الٹا خراب کرتی ہے۔ تو کون سی چیز ہے؟ آپ صرف دودھ کا نہ کہیں، کوئی چیز آپ معاشرے میں جائیں۔ آج سے 15 سال پہلے ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھتے تھے، ان کی یہ کریانے کی تھی، تو وہ کہتے ہیں مرچوں کی 1 بوری میں 2 یا تو سوکھے ٹوکر ملاتے ہیں یا گندم مکس کیچے کے بیچی جاتی۔ یہ سرخ مرچیں آپ نے کبھی سنا ہے؟ یہ چاہے کی پتی، یہ بورے کے اوپر سپرے کرتے ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، ہمارا تجربہ ہے، دیکھیں، کیونکہ دنیا میں گھومنا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور لوگ مسائل پوچھتے ہیں، تو یہ پتی جو ہے آپ چاہے پیتے ہیں، اس پر بھی اسپرے کیا جاتا ہے بورے کے اوپر۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ صرف دودھ والے کو نہ کہیں، یہاں معاشرے میں ہر جگہ ہر چیز میں ملاوٹ۔ تو گرامی قدر جب آپ اس طرح کا مال بیچیں گے تو اس سے جو پیسہ آئے گا حلال کا ہوگا، وہ پھر آپ کے گھر میں جائے گا، آپ کے بچے کھائیں گے، حلال کھا رہے ہیں۔ وہ کل آپ کو گالیاں دیں گے، نافرمانی کریں گے، گناہ کریں گے، پھر آپ کہیں گے کہ میرے بچے نافرمان ہو گئے۔ آپ نے حلال نہیں کھلایا، حلال کھلائیں گے تو فرما بردار ہوں گے، ان کو حرام کھلائیں گے تو فرما بردار تو نہیں ہوں گے۔ سوال پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو گرامی قدر یہ ہمارا کام ہے کہ ہم جب کاروبار کریں اس پر توجہ رکھیں، 1 نمبر کام کریں، اور 1 نمبر میں بچت تھوڑی ہوتی ہے، برکت زیادہ ہوتی ہے، یہ تجربہ ہے۔ اور آپ زیادہ سے زیادہ کما لیں، کبھی اس ہسپتال میں لگ رہی ہیں، کبھی تھانے میں لگ رہی ہیں، کبھی کچہری میں لگ رہی ہیں، پیسہ جیسا آیا ویسے گیا، پھر کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا۔ گرامی قدر، اور ایک مسجد کے امام کو بات نہیں کرنی، ویسے آپ کی نالج کے لیے کر رہا ہوں کہ مسجد کے امام کو 10-12 ہزار دیتے ہیں اور اس کے بچے بھی خوش ہوتے ہیں، وہ خود بھی خوش ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور ہم لاکھوں کماتے ہیں، اس میں برکت
نہیں پھر بھی پریشان ہوتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی۔ پچھلے دنوں ایک بندے سے ملاقات ہوئی، اس کا کرایہ جو آتا ہے نا ماہانہ 3 کروڑ آتا ہے، اور اس وقت ایک تو وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اور کھانے کے لیے ڈاکٹر نے کہا فلاں ایک چیز ہے وہ کھا سکتے ہیں، اس کے بعد بغیر آپ کوئی چیز کھا، ایسے پیسے کو کیا کریں گے؟ اور یہاں میرے گرامی قدر بہت آگے بات نکل گئی کہ ہم انہی بچوں کے لیے یہ کرنا چاہیے اتنا کہ کل وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، لیکن اتنا کرنا چاہیے جتنی ان کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے لیے 10 مکان بناتے ہیں، یہ بھی ہمارے تجربے میں ہے، اور پھر جو ہی مرتا ہے تو بچے آپس میں ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ ڈوریاں کا ایک واقعہ، میرے ساتھ ہی ایک جگہ گیا، اس کے 2 پلاٹ تھے، تو جو ہی مرا تو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور مسجد کے لیے پہلے وہ 1000 دیتا تھا، اس نے کچھ دن بعد 500 کر دیا کہ ہاتھ تنگ ہے، اور ادھر 4 مکان ہیں اس کے، تو گرامی قدر مسجد کے لیے ہاتھ تنگ ہو گیا، 5000 کی جگہ 500 کر دیا کہ مہنگائی ہے، جو ہی مرا ہے تو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ اس دنیا کو کیا کریں گے؟ تو گرامی قدر انشاءاللہ العزیز باتیں بہت زیادہ ہیں شریعت کی روشنی میں، اور کرتے رہیں گے، یہی معاشرے میں ہماری خرابیاں ہیں، ان کو درست کرنا ہمارا کام ہے اور آپ کا کام ہے، ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہم چلے گئے تو کم سے کم ہماری نسل تو سدھر جائے گی، اور یہ ہمارے مستقبل کا جو ہمارے مستقبل کی یہی بچے بڑے ہوں گے اور یہی معاشرے کو چلائیں گے، تو ہم نے ان کی تربیت ٹھیک کر دی تو انشاءاللہ معاشرہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت مجھے بھی اور سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔